سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وفي مقام آخر قال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا جتنی جلدی حضور پر پڑا ہوا درود تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محبت سے پڑھ لیجئے۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ صدر محفل قبلہ شاہ صاحب، استاذ العلماء، استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری غلام نبی سدیدی صاحب دامت برکاتہم العالی متعنا اللہ بطول حیاتہ، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالی، اور آج کی اس ماہانہ 11ویں شریف کے محفل پاک میں بیٹھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی با ادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شعبان المعظم کا مقدس بابرکت مہینہ جاری ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میں محمد کا مہینہ ہے۔ میں سوچتا رہا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا۔ اس بات کا جواب مجھے شعبان کی 5 تاریخ کو ملا کہ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر حسین ابن علی کی ولادت ہوتی ہے۔ ایک طرف میرے نبی فرما رہے ہیں کہ شعبان میں محمد کا مہینہ ہے، اور دوسری طرف سرکار فرما رہے ہیں حسین منی فانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہے۔ کیونکہ حسین کی ولادت شعبان میں ہوتی ہے، اس لیے حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری، گھر ہے سیدہ کائنات کا، اتنا مقدس بابرکت وہ گھرانہ ہے، ایسی طہارت ایسی پاکیزگی اللہ نے اس گھرانے کو عطا کی۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کو جنم دیتی ہیں، 40 دن حیض و نفاس میں ہوتی ہیں، وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتی، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن کی تلاوت، کیونکہ وہ پلیدگی میں ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں خاتون جنت سیدہ زہرا کی طہارت پر۔ ظہر کی نماز کے بعد امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، اور عصر کی نماز کے وقت مصلی بچھا کر سجدہ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خانے اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سامعین محترم، امام علی مقام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ روضۃ الشہداء کی روایت کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام مبارک دینے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، تو کیا دیکھا کہ فرشتوں کا ہجوم ہے، اور ایک فرشتہ جس کا نام فطرس ہے، جس کے پر کٹے ہوئے جو زخمی حالت میں ہے، ایک جزیرے پر پڑا ہے۔ فرشتوں کا سردار جبریل امین گزرا، کہا او بھائیو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں خبر نہیں آج علی کے گھر حسین کی ولادت ہوئی ہے؟ مالک نے حکم دیا ہے جاؤ، آج
आज तस्बीहात छोड़ दो और जाकर मेरे महबूब को मुबारक देकर आओ कि हुसैन जैसा नवासा पैदा हुआ है। कहा हम वहां मुबारक देने जा रहे हैं, तुम यहाँ क्यों पड़े हो जख्मी हालत में, पर कटे हुए जख्मी हालत में फरिश्ता तड़प रहा है। कहा कि एक दिन मैंने जमीन पर फर्श पर एक शख्स को देखा था जिसके ना बाजू थे, ना हाथ थे, ना पांव थे, एक गोश्त का टुकड़ा था। मैंने देखकर कहा तेरी भी कोई जिंदगी है, यानी इस नजर के साथ देखा। बस मालिक को ये अदा पसंद ना आई, मालिक ने मेरे पर भी छीन लिए और मुझे 700 साल हो गए इस जजीरे पर पड़े हुए। तुम बताओ तुम कहां जा रहे हो? कहा हम हुसैन की मुबारक देने। कहा आओ आज ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम हुसैन इब्ने अली के नाना के दर से तुम्हें भी शिफा की खैरात लेकर देते हैं। उस दर से कभी कोई खाली नहीं आया, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम बस उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। उस फरिश्ते को, जख्मी फरिश्ते को ले जाया गया। आकर इस्लाम की बारगाह में अर्ज की गई, हुजूर ये खता हो गई, ये मसला हो गया, आप इसको शिफा ले दें। तो मेरा जुमला सुनिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फरिश्ते फितरत सुन, अपने आप को, अपने जिस्म को उस बिस्तर के साथ मस कर दे जिस बिस्तर पर मेरा हुसैन लेटा हुआ है। उस मंगोड़े के साथ मस कर ले। बस मस करने की देर थी, अल्लाह ने दोबारा से वो इज्जत, वो शान और शौकत, वो रुतबा अता कर दिया। फिर आसमान पर उड़ कर कहता है, मम मिसली, कौन है मेरे जैसा जिसको ये इज्जतें मिली हो। का पहले तकब्बुर किया था, मालिक ने पर छीन लिए, अब कह रहा हूं कौन है मेरे जैसा। का अब मैं अपने आप पे नाज नहीं कर रहा, अब मैं हुसैन पे नाज कर रहा हूं। अगर फरिश्तों को यहां से खैरात मिल सकती है तो हम इस माह मुकद्दस में, चूंकि हुसैन इब्ने अली की विलादत है, अगर हम कोई बीमार बैठा है वो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमा देगा। सामिनी मोहतरम, हुजूर को अपने नवासों के साथ इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था। हदीस पाक में आता है, सही बुखारी की हदीस पाक में, उसकी रिवायत में पूरी नहीं पढ़ता, हुजूर फरमाते हैं हसन और हुसैन ये दोनों दुनिया में मैं मोहम्मद के फूल हैं। अच्छा बताइए हमारे लिए फूल कौन सा होता है? गुलाब का। हमारे लिए फूल है कली का, चंबेली का। कभी गुलाब से भी पूछा है कि तेरा फूल कौन है? गुलाब भी तुम्हें मदीने की तरफ इशारा करके बताएगा, कली भी, चंबेली भी, सारे फूल मदीने वाले की तरफ इशारा करेंगे। हमारे लिए फूल गुलाब का है और गुलाब का फूल सरकार है, और सरकार फरमाते मेरा फूल हसन है और हुसैन है। सरकार अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम को हसनैन करीमैन से इतनी मोहब्बत है। हदीस में आता कि हुजूर अपने नवासों को चूमा भी करते थे, सूंघा भी करते थे। चूमने वाली बात तो समझ में आती है, सूंघने वाला मामला क्या है? अभी जो एक हदीस रिवायत की, एक तो ज़िम्नन ये बात आ गई कि हुजूर अपनी नाक मुबारक हसनैन के सरे अनवर पर रख देते और सूंघा करते। और आप देखें, अंदाजा लगाएं कि कौन सा नबी सूंघ रहा है जो खुद खुशबुओं वाला है। सहाबा कहते हैं कि जब हमने हुजूर को तलाश करना होता, हम किसी से पूछते नहीं थे, जिधर से हुजूर का गुजर हो जाता हर तरफ खुशबू फैल जाती। सैयद रसीलुद्दीन फरमाते हैं, एक बार जिधर से वो गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बहार गुजरी है। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। हुजूर तो जिस रस्ते से गुजर जाए खुशबू फैल जाती है। हुजूर की एक खादमा है, सहाबियां हैं, हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु अन्हा। ये हजरत अनस इब्न मालिक की अम्मी जान है। हजरत उम्मे सुलैम फरमाती हैं कि मेरी गर्मियों का मौसम था और हुजरा आयशा था सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। मैं गई, हाजिर हुई हुजूर की बारगाह में। शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी और हुजूर के जिस्म पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। मैं जल्दी से घर गई और मैंने जाकर एक शीशी ली, उसके अंदर चंद कतरे पसीने के हुजूर के जमा कर लिए। आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए, फरमाया उम्मे सुलैम ये पसीने के कतरे क्या करोगी? हुजूर मेरी बेटियों की शादी है, ये पसीने का कतरा जहां लग जाता है खुशबू उसकी नस्लों तक मुंतकिल हो जाती है।
जो नबी खुद खुशबुओं वाला है वो हसनैन को सूंघ भी रहा है, चूम भी रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि सरकार को अपने नवासों के साथ मोहब्बत कितनी है। हुजूर के एक सहाबी में आपको एक रिवायत बताता हूँ, शायद आपने पहले न सुनी हो। हजरत उतबा बिन फरकद, इन दी 4 बीवियां सन, रोजाना नई से नई खुशबू लगाती थी, रोजाना। लेकिन जब हुजूर का ये सहाबी घर जाता, इनकी खुशबू सब पर भारी हो जाती, हावी हो जाती। एक दिन सारी बीवियां बैठकर कहने लगी, क्या लगाते हो, क्या लगाते क्या हो? हमने मदीने की पूरी मार्केट छान मारी, वो खुशबू नहीं मिली जो तू लगाता है। तो हजरत उतबा बिन फरकत कहने लगे, राज की बात है, ये राज में रहने दो, और ना क्या फिर पैसे भी तेरे ही लगने, क्योंकि पैसे तेरे से लेंगी तो हम मदीने की खुशबुएं लगाती रहेंगी जब तक कि हमें राज नहीं बताता। जब बीवियों ने इसरार किया तो हजरत उतबा कहने लगे, सुनो, मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे जिस्म पर दाने निकल आए और मेरी माँ मुझे हुजूर के पास ले गई। खुदा की कसम, उस दिन सरकार ने अपना लुआब दहन मेरे जिस्म पर लगाया है। मैंने उस दिन से लेकर आज तक कोई खुशबू नहीं लगाई। मेरे जिस्म से जो भी खुशबू आती है, लुआब मुस्तफा की खुशबू आती है। इस नबी की अपनी खुशबू का आलम ये हो, वो हसनैन को चूमता भी है, सूंघता भी है। सरकार फरमाती, हसनैन दोनों मेरे फूल हैं। ये मोहब्बत का आलम है। और आज तक हम ये समात करते रहे। आप देखें, हमारे बच्चे खेलते हैं मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर, प्ले ग्राउंड में, लेकिन आप अंदाजा तो लगाएं, वो हसनैन करीमैन जिनके लिए खेलने के लिए मैदान कौन सा है? मुस्तफा का सीना। जिनके लिए सवारी क्या है? हुजूर के कंधे। जिनके खेलने के लिए हुजूर की जुल्फें, ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की रीश मुबारक। मुझे बताइए, उलमा का जमे गफीर है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, कोई हुजूर की दाढ़ी में ऐसे करे, खलाल करे, वो गुस्ताख बनता है। वो क्या बनता है? बोलिए, गुस्ताख बनता है। आम से आम बंदा भी हो, बड़े से बड़ा सहाबी क्यों ना हो, हुजूर की दाढ़ी में ऐसे कर दे, वो गुस्ताख बनता है। मगर हसनैन हुजूर की दाढ़ी के साथ खेले, वो गुस्ताख नहीं बनते, वो जन्नत के सरदार बन जाते। खेलने के लिए हुजूर की रीश, कंधे मुस्तफा के हो, सीना मुस्तफा का हो, और हुजूर की कंधों के ऊपर आप देखें कि जितने बड़े से बड़े सहाबी हैं, सबकी रसाई हुजूर के कदमों तक है। हुजूर के कदमों से ऊपर कोई नहीं जा सका। मैं नहीं कहता, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सारे सहाबी हुजूर के कदमों से ऊपर नहीं जा सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, आखिरी अय्याम है हुजूर के जिंदगी के। हुजूर ने फरमाया, हाँ भाई, मौत का पैगाम आने वाला है, तुम में से किसी का कोई बदला देना हो तो वो खड़ा हो जाए। हुजूर के सहाबी खड़े हुए, हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो खड़े हो गए, या रसूलल्लाह, एक सफबंदी हो रही थी जंग के दौरान, आपने मेरी पुष्ट के ऊपर छड़ी मारी थी, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। आका इस्लाम ने फरमाया, ठीक है। वो छड़ी मंगवाई गई। हुजूर, जब आपने छड़ी मारी थी, मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था, कपड़ा हटाइए। आकर इस्लाम ने कपड़ा हटाया, सारे सहाबा खड़े हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, सारे कह रहे जो बदला लेना है हमसे ले लो। लेकिन हजरत उकाशा की मोहब्बत का क्या कहना, जब सरकार के जिस्म अक़दस से वो कपड़ा हटा, हजरत उकाशा आगे बढ़े और हुजूर की मोहर नबूवत को चूम लिया। कहा, हुजूर, बस मैं ये मंजर देखना चाहता था, बस बड़े से बड़ा सहाबी क्यों ना हो, उसकी रसाई फकत मोहर नबूवत तक है, हुजूर के कदमों तक है। मगर हसनैन करीमैन वो हैं जिनकी रसाई मुस्तफा के कंधों तक है। इतने बुलंदो बाला मुकाम जिनको सरकार, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त है, हवा में उड़ रहा है, दाईं तरफ इंसान है, बाईं तरफ जिन्नात है, आसमान के ऊपर परिंदे साया करके चल रहे हैं। चलते चलते कुरान कहता है, एक चुंटी क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम, ए चुंटियों जल्दी करो, अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। कहीं तुम्हें बेखबरी के आलम में सुलेमान का लश्कर कहीं रौंद न डाले, वहुम ला यशुरून, और उनको खबर भी ना हो। कुरान पाक में है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा,
قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس چونٹی کی آواز کو سن کے مسکرا پڑے. چونٹی کو آپ یہاں رکھیں نا، کان کے قریب کریں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ چونٹی کی آواز کو نہیں سن سکتے. 40 میل دوری ہے اور سلیمان نبی اس چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں. اگر سلیمان نبی چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو گنبد خضرا میں حسنین کا نانا بھی ہمارا درود سماعت فرما سکتا ہے. تو آقا علیہ السلام کے پیچھے مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے یہی حضرت سلیمان کا اگر اس نبی کے نالین کے جوتوں کے تسمے باندھنے کی بھی سعادت مل جائے تو یہ بھی سلیمان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. حضرت سلیمان مسکرا پڑے، اس چونٹی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور فرمانے لگے تو ذات کی چونٹی ہو کر اتنی بڑی بات تو نے کہہ دی. اتنی بڑی بات کا حضرت اسی لیے کیونکہ میں جانتی ہوں کبھی بھی نبی کا علم اور امتی کا علم برابر نہیں ہو سکتا. نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے. پر میں اتنی بڑی بات، اب میرا جملہ سنیے گا. اس چونٹی نے جب یہ کہا آپ فرمانے لگے تو نے اتنی بڑی باتیں کیسے سیکھنی؟ اس نے کہا حضرت کیونکہ میں باقی چونٹیوں جیسی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ایک نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے. مجھے ایک نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے، میں عام چونٹیوں جیسی نہیں. اگر سلیمان نبی ایک چونٹی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے وہ عام چونٹیوں جیسی نہیں رہتی، تو بھلا بتاؤ جس حسن و حسین کو محمد عربی کندھوں پہ اٹھا لے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو سامعین محترم، آج ہم اس حسین ابن علی کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے بے شمار. ایک حدیث پاک میں سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، تاریخ دمشق کے اندر حدیث پاک موجود ہے، خطیب بغدادی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. حضور علیہ السلام کی عادت طیبہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام روزانہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور اگر حضور نہ تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات آ جاتے، اور جتنی مرتبہ سیدہ کائنات آتی حضور کھڑے ہو جاتے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کھڑے ہو جاتے، چاہے 9 مرتبہ بھی سیدہ آتی، سرکار علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا اس واسطے کیونکہ میری بیٹی فاطمہ میرے رب کا دیا ہوا تحفہ ہے. جب کسی بڑے کا تحفہ بھی آئے تو وہ بھی کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں. تو ایک دن ایسا آیا کہ حضور تشریف نہیں لے گئے، رات کافی گزر گئی، عشاء کی نماز پڑھائی، کافی دیر گزر گئی، مصلی پر بیٹھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج آپ اپنی بیٹی کے گھر نہیں گئے؟ تو آقا علیہ السلام فوراً اٹھے، کافی دیر گزر گئی، اپنی بیٹی کے گھر گئے تو سیدہ کائنات مصلی پر بیٹھی تھیں، عبادت میں مصروف تھیں. سیدہ کائنات فرماتی ہیں اے باری تعالیٰ کاش تیری کوئی ایسی رات ہوتی کہ دی بھر کر تیری بندی تجھے سجدہ تو کر لیتی. آج یہ قبلہ مدنی صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ مائیں نہیں رہی، یہ بالکل حق کہہ رہے تھے. ہندوستان کے اندر ایک ہندو لڑکی کھڑے ہو کر یہ تقریر کرتی ہے اور کہتی ہے یہ بتاؤ مسلمانوں تمہاری پوری تاریخ میں دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں لاٹھی کے سہارے کمر ٹیکتی ٹیکتی آگے بڑھی اور اس نے کہا بیٹی تیری بات کا جواب میرے پاس ہے، ہماری پوری تاریخ میں دوسرا حسین اس لیے نہیں آیا کیونکہ حسین کی ماں زہرا جیسی کوئی فاطمہ نہیں آئی. آج اگر دوسری فاطمہ آ جائے ہر گھر کے اندر حسین ابن علی ہوگا. تو سیدہ کائنات کہتی ہیں اے باری تعالیٰ کوئی ایسی رات بنا دے کہ جی بھر کر تیری بندی سجدہ تو کر لے. سردیوں کی رات ہوتی اور ساری رات سجدے میں گزر جاتی. سیدہ کائنات مصلی پر بیٹھی، حضور قریب آئے، بیٹی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی. امام حسن حسین آپ آرام کر رہے تھے، مولا علی بھی سو رہے ہیں، حضور تشریف لے آئے. کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن بیدار ہو گئے، انہوں نے پانی مانگا، کہا اماں جان مجھے پانی چاہیے. سیدہ کائنات اٹھنے لگی پانی دینے کے لیے. حضور نے فرمایا اے فاطمہ تو تکلیف نہ کر، میں محمد پانی دیتا ہوں. جو تجھے تکلیف دیتا ہے وہ میں محمد کو تکلیف دیتا ہے.
تیری رضا میں رب کی رضامندی ہے، تیری ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ تو حضور نے اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کی اپنی بیٹی کی۔ آقا علیہ السلام خود اٹھے اور مولا کائنات کی ایک ناتمہ کمزور سی مولا علی کی ایک بکری تھی، اس کے پلے کچھ نہیں تھا، بڑی کمزور ہڈیاں نکلی ہوئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اس بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا، اس نے ٹانگیں چوڑی کی، جھجڑی دی، تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ آقا علیہ السلام نے دودھ لیا اس پیالے کے اندر اور لے کر فرمایا اے حسن لو، تم نے پانی مانگا تھا، محمد تمہارے لیے دودھ لے کر آیا۔ اتنے میں امام حسین بھی بیدار ہو گئے، آگے بڑھے، کہا نانا جان پہلے مجھے دیں، فرمایا نہیں پہلے حسن نے مانگا ہے، میں اس کو دوں گا۔ امام حسن کو دیا، امام حسین کو دیا۔ اس موقع پر میرے نبی نے ایک جملہ کہا، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ سنو، تمہارے دونوں بیٹے حسن و حسین اور علی المرتضیٰ اور میں محمد، ہم جنت میں بھی ایک ہی محل میں رہیں گے، اور جو ہم سے پیار کرے گا ہمیں محمد اس کو اپنے گھر میں جگہ دوں گا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ من احب حازین فامہما وابوہما کان معی فی جنتی فی درجتی یوم القیامہ، جس جنت میں جس محل میں میں رہوں گا ہم سے پیار کرنے والا ہمارے ساتھ رہے گا۔ حسنین کریمین سے محبت نہ صرف فرشتے کرتے ہیں، نہ انسان کرتے، جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ حسنین کریمین سے محبت کا عالم یہ ہے، حضور تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے ایک ہرن کا شکار کر کے حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سا بچہ تھا پیش کیا۔ امام حسن کھیلتے ہوئے آ گئے، نانا جان یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہرن ہے، یہ مجھے دے دیں آپ تحفے میں۔ حضور نے دے دیا، آپ لے کر گھر گئے۔ امام حسین نے پوچھا بھائی جان یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہرن ہے، نانا نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ حسین ابن علی بھاگتے ہوئے آئے، نانا جان آپ نے بھائی کو ہرن کا بچہ دیا ہے کھیلنے کے لیے، مجھے بھی دیں۔ بس ابھی کہنے کی دیر تھی، حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد ایک ہرنی اپنے بچے کو ساتھ لے کر خود حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 بچے تھے، اللہ نے 2 بچے دیے، ایک بچہ آپ کا ایک صحابی شکار کر کے پہلے لے آیا اور آپ نے وہ حسن کو تحفے میں دے دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا جلدی کر اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو نہ آ جائے، اپنا دوسرا بچہ بھی قربان کر دے جا کر حسین کو۔ جانور بھی پیار کرتے ہیں اس گھرانے کے ساتھ، فرشتے بھی پیار کرتے ہیں اس گھرانے کے ساتھ، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو مجھے حکم دیا تھا شاہ صاحب نے کہ آپ نے شعبان المعظم کے حوالہ سے ولادت امام حسین کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہے، اور میں نے گفتگو کر دی، اور شب برات کے حوالہ سے بھی میں 1-2 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کو سماعت کریں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس نے اس میں جاگ لیا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ ان میں ایک رات جو آنے والی ہے شب برات، اگلی راتیں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ کو بتا دی آپ کہیں گے چلو کوئی نہیں ہونا پا کر لینے تے کوئی نہیں، اگلی رات آ رہی ہے پھر جاگنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو رات آ رہی ہے 8 مارچ غالباً بنتا بدھ کا دن، تو وہ مقدس رات، اس میں جاگ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شادی والی برات ہے، یہ وہ رات نہیں ہے، پٹاخے بجانے والی رات نہیں ہے، شرلیوں والی رات، یہ رب کو منانے کی رات ہے۔ خود مالک آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا۔ تو لہٰذا سامعین محترم وہ مقدس رات آنے والی ہے، اس میں فرمایا اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر امت مصطفیٰ کی بخشش فرما کر جنت میں داخل کرتا ہے، سوائے چند بدبختوں کے مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو تکبر کرتا ہے اس کی بھی بخشش، جو شراب پیتا ہے اس کی بھی بخشش، اتنے گالس گالتے ویسے تسی ہلکے بولے ہو، شراب پینے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کل مسفر شراب وشراب حرام، ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے جس سے عقل معوف ہو جائے، آنکھوں پر پردہ پڑ جائے، انسان کو رشتوں کی خبر نہ ہو، یہ میری ماں ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ یاد رہے ہم حسین کا نام لینے والے ہیں، شراب یزید پیتا تھا، کون پیتا تھا بولیے؟ یزید پیتا تھا، مگر حسین ابن علی جو مصطفیٰ کی زبان کو چوسا کرتا تھا۔ ہم فیصلہ خود کریں ہم کس رستے پر کھڑے ہیں۔
تو سامعین محترم اس رات کی قدر کریں. ہاں تب تک بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ نہ دے. تو لہٰذا اگر کوئی اس کام میں مبتلا ہے وہ توبہ کر لے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. ساری انسانیت جو ہے وہ موت کے دروازے پر کھڑی ہے. تو سامعین محترم ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں جن کے والدین موجود ہیں. ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے اور بابا کی خدمت سے جنت والے کی رضا ملتی ہے. اس مقدس رات کے اندر یقیناً قاری صاحب نے آپ کو بتلایا ہوگا سورہ یاسین کی تلاوت کریں 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ بولیے؟ 3 مرتبہ. سورہ دخان کی بھی تلاوت 3 مرتبہ کریں. اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی ایک تسبیح پڑھنی. اور درود پاک کی بھی ایک تسبیح پڑھیں. استغفر اللہ کی بھی ایک تسبیح پڑھیں. اور 8 رکعات نفل ادا کریں. اور صلاۃ التسبیح کا بھی ضرور اہتمام کریں. اور دعائے حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی ضرور پڑھیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ مقدس رات جو اللہ نے امت مصطفیٰ کو ایک کوٹے کے طور پر عطا کی ہے اس سے محروم نہ رہ جائیں. جاگ کر گزاریں, اللہ کی عبادت میں گزاریں. کیا پتا اگلے سال ہمیں یہ رات ملے نہ ملے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال موجود تھے اور اب موجود نہیں ہیں. نہ جانے ہم بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگلے سال کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ان پر یہ شب برات کی رات گزر رہی ہوتی ہے حالانکہ ان کی موت لکھی جا چکی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بات کی خبر نہیں. تو 2 چیزیں ایسی ہیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں. ایک دعا اور دوسرا صدقہ. یہ 2 چیزیں ہیں. تو لہٰذا اس رات میں گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں. سادات بیٹھے ہیں ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں. مالک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.